شافنا ومعيثنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام حاضرین اور سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد بے شمار احسان ہے کہ خالق کائنات نے، اس مالک ارض و سما نے آج کا یہ عظیم الشان جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمایا اور اس کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اس حصے کی فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح مفہوم کو بیان کرنے کی اور اس کو ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ہرگز
ہدایت اور نصیحت حاصل ہو جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ، ظالموں کے پاس ان کی صحبت میں نہ بیٹھو. فلا تقعد بعد الذکر، ذکر قرآن مجید کا بھی ایک نام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طرح ذکر سے مراد نماز بھی ہے. ذکر سے مراد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرِ، یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر سے مراد نصیحت ہے، ہدایت ہے اور ایمان کی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے بواسطہ اپنے حبیب علی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں ایمان کی دولت میسر آ گئی ہے، جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیحت مل جائے، ہدایت مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا کرم فرما دے، تو پھر اس کے بعد ظالموں کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھو. اگر انسان اس آیت کریمہ کے الفاظ پر، اس کے معانی پر غور کرے تو صحبت کا ایک اصل اور صحبت کا جو فائدہ اچھی صحبت کا یا بری صحبت کے جو نقصانات ہیں وہ انسان پر اشکارا ہو جاتے ہیں، واضح ہوتے ہیں. اور صحبت کی اہمیت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحبت اور جو کمپنی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا سامعین محترم یہ ایک اعجاز ہے. اللہ تبارک و تعالی مختصر الفاظ میں معانی اور مفہوم کا بیش بہا ذخیرہ اس میں بیان فرما دیتا ہے. بظاہر چند کلمات کا یہ مجموعہ ہے کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، 7 یا 8 الفاظ ہیں، لیکن ان کے اندر جو مفہوم پوشیدہ ہے، جو معانی ان کے اندر پوشیدہ ہے، اگر انسان ان کی وضاحت کرنے لگے، اگر ان کی تفسیر بیان کرنے لگے تو پھر وقت کم پڑ جائے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے، انہیں ارشاد فرماتا ہے اور صحبت کی اہمیت ان پر اجاگر کر رہا ہے. اور یہ صحبت ایک ایسی چیز ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پر جو ہوتا ہے، مفسرین کرام، صوفیاء کرام اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ انسان کو صحبت کا جو اثر ہے انسان کی ذات پر وہ باقی تمام عبادتوں سے زیادہ ہوتا ہے. نماز اپنا ایک اثر رکھتی ہے، حج اور زکوٰۃ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں. نماز سے انسان نمازی بن جاتا ہے، حج کرتا ہے تو حاجی بن جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کرتا ہے تو جہاد سے غازی شہید بن جائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادتیں، انسان اگر دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، دن کو روزے رکھے، عبادتیں کرے، صدقات و خیرات ادا کرے، سارا دن روزے کی حالت میں جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس کے دشمنوں سے جہاد کرے، راتوں کو اٹھ کر ساری سجدات کھڑا ہو کر قیام اور رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرے، لیکن اسے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو ایک انسان کو اللہ کے نیک بندے کی مختصر سی صحبت سے اسے حاصل ہو جاتا ہے. مختصر سی صحبت، چند لمحوں کی صحبت انسان کو جو مقام دیتی ہے، یہ ساری باتیں اگر انسان کرے، کتنا ہی خشوع و خضوع سے کیوں نہ ہو، لیکن عبادت اسے وہ مقام عطا نہیں کر سکتی جو مقام انسان کو صحبت سے ملتا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان یہ باتیں کرنا چھوڑ دے، انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کو ترک کر دے. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور ہر انسان نے اس کا حساب و کتاب دینا ہے.
میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت کا جو انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے پھر انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، اب اس بندے کی مقام، اس کی عظمتوں کو بھی دیکھا جائے گا، اس کی عظمتوں، اس کے مقامات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتا ہے، ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے صحابی بنا دیتی ہے۔ اب ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، کلندر مل جائے، ساری دنیا کے تابعین اور تبع تابعین مل جائے، ایک صحابی کے جانور سے گھوڑے کی قدموں سے اٹھنے والی دھول کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے صحابی کا، اور یہ عظمتیں، یہ رفتیں کیسے اسے میسر آئیں؟ آیا نماز سے یہ عظمتیں ملتی ہیں؟ زکوٰۃ و حج و جہاد سے عظمتیں ملتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر صحابی کی یہ عظمت ملی ہے، صحابی کو اگر یہ رفت عطا ہوئی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے عطا ہوئی ہے۔ صحبت، اللہ اکبر، اسی لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ہدایت اور نصیحت کے مل جانے کے بعد پھر ظالموں کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھو۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ قول ہے کہ اگر کسی انسان کی آپ نے اس کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہو، اس کی حقیقت کو جاننا ہو، اگر اس کے اخلاقیات کو آپ جاننا چاہیں، تو پھر اس شخص کے متعلق آپ اس کی انکوائری نہ کریں، اس شخص کی زندگی اور اخلاق کے بارے میں آپ سوال نہ کریں، پھر فاسأل عن خلیلہ، اس کے خلیل، اس کے دوستوں کے متعلق، وہ لوگ جو اس کے آگ چفیری ہوتے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کے متعلق پوچھو کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے دوستوں کے بارے میں سوال کرو، اس شخص کی حقیقت تمہارے سامنے خود بخود آشکارا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہے الانسان علی دین خلیلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ چلتا ہے، ان کے طریقے پہ چلتا ہے، جس طرح اس کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح ان کا کردار ہوتا ہے، جس طرح ان کا عقیدہ ہوتا ہے، جس طرح ان کا عمل ہوتا ہے، ہر شخص اپنے دوستوں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فقط یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، انسان خاص کر اس ملک میں جب انسان دوست کی جاب کرتا ہے، جو نوکری کرتا ہے، یقیناً اس کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلمین کے ساتھ ہی ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا وہاں پر، لیکن اس کا تعلق جو قرآن مجید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ظاہری صحبت سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو انسان کی قلبی صحبت ہے، جو اس کی روحانی صحبت ہے، روحانی تعلق ہے، جو اس کا قلبی تعلق ہے، وہ ظالموں کے ساتھ، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ، وہ بد کردار اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی محبت، اس کا عقیدہ، اس کا روحانی تعلق اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، اگر نیک لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، اس کی دوستی ہوگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو یقیناً اس پہ اس کی اچھی صحبت کا اثر پڑے گا۔ اور سامعین محترم، پھر یہ صحبت انسان کو تو رب ذوالجلال نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو جنات کو رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج و زکوٰۃ، یہ جانوروں پہ فرض نہیں ہے، یہ جمادات و نباتات پہ فرض نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں فرض ہیں تو یہ انسانوں پہ فرض ہے، اگر کوئی چیز کی مخالف ہے تو انسان اور جنات ہے۔
لیکن درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی تسبیح کے طریقے مختلف ہیں، ان کی اپنی ایک تسبیح ہے، ان کے تسبیح کے انداز اپنے ہیں، ان کے تسبیح کے طریقے اپنے ہیں، لیکن وہ بھی یہ تسبیحات کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن انسان اور جمادات اور نباتات میں فرق کیا ہے؟ انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسے اس تسبیح کا ثواب ملے گا، اسے اس کا فائدہ ہوگا، ریوارڈ ملے گا۔ لیکن جانور، یہ درخت، یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ بھی تسبیح کرتی ہیں، لیکن انہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملتا۔ یہ فرق انسان کی تسبیح میں اور جمادات اور نباتات کی تسبیح میں یہ فرق ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، یہ باتوں نے فائدہ نہیں دیتی۔ ذکر اذکار کی وجہ سے، تسبیح کی وجہ سے کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی جانور نہ تو جنت میں جائے گا، نہ اسے ثواب ملے گا۔ لیکن یہ صحبت ایسی چیز ہے، یہ صحبت ایک ایسی مفید چیز ہے کہ جانور پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، پتھر پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جانور بھی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ کرتے ہیں، بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اصحاب کہف کا کتا، ہر انسان اگر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے، اس کتے کا ذکر آتا ہے، مسجدوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، منبر پہ بیٹھ کے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک کتا ہے، ایک ناپاک مخلوق ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس کتے کو یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کتا اصحاب کہف کا اس کے بارے میں آتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ میرے آقا کی صحبت میں رہی، میرے آقا کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ مفسرین و محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی جنت میں جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دراز گوشت آج کو سواری جنت میں جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اونٹنی وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ ساری جو عظمتیں، جو رفتیں ان چیزوں کو مل رہی ہیں، جانوروں کو مل رہی ہیں، نہ تو نماز کی وجہ سے مل رہی ہیں، نہ وہ حج و زکات کرتے ہیں، فقط انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی، اللہ کے انبیاء کی صحبت ملی ہے، اور صحبت کا یہ اثر ہے کہ ایک جانور وہ جنت میں جا رہا ہے۔ ایک جانور جو بظاہر ناپاک ہے، انسان کے جسم کے ساتھ، اس کے کپڑوں کے ساتھ اگر ایک کتے کا تھوک لگ جائے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ایک کتے کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے اور اسے جنت میں داخلہ میسر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ صحبت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت۔ اور پھر یہی صحبت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور جب ممبر رسول تیار ہو جاتا ہے، ایک نیا ممبر تیار ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس خشک تنے کو چھوڑ کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں۔ مسجد کے اندر بچے کے طرح بچے کی آواز میں رونے کی آواز آتی ہے، کوئی رونے والا نظر نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ممبر کو چھوڑ کر، اپنے اس خطبے کو تر کر کے، روک کر اس خشک تنے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جس طرح چھوٹے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ رونے کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے ممبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا وجہ ہے؟ ہمیں رونے کی آواز نہیں آئی، رونے والا نظر نہیں آیا، صرف رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ، وہ کھجور کا خشک تنا جس کے سہارے میں کھڑا ہو کر، جس کا سہارا لے کر میں جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا، میں تم سے وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، آج جب نیا ممبر تیار ہوا ہے، میں نے اسے چھوڑا ہے، میری محبت میں اس نے رونا شروع کر دیا ہے، میرے فراق میں اس نے رونا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے اسے سوال کیا کہ اے خشک تنے، اگر تو چاہے تو تجھے میں زمین میں ڈال دوں اور تو ہرا بھرا ہو جائے، قیامت تک لوگ تیرا فروٹ کھائیں، تیرا پھل کھائیں، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں
اگر تجھے یہ چیز تو اختیار نہیں کرتا پھر تجھے میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ کل جنت میں تو جنت میں ہرا برا ہوگا اور پروردگار تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی صحبت کی اثر تھا کہ کھجور کا خوش تنا جو صرف درخت ہے خوش تنا ہے، لیکن صحبت اور محبت نے اسے یہ فائدہ دیا کہ کل وہ جنت میں جائے گا، اسے ایک رب اللہ کی بارگاہ سے عظمت اور عظمت مل جاتی ہے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے صحبت کا کہ صحبت صالح قرآن صحبت طارق قرآن اگر تیری صحبت اچھی ہوگی، اے انسان اگر تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تجھے ان کی صحبت کا اچھا فائدہ ہوگا، اور اگر تو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے اس کا فائدہ برا ہوگا، تجھے اس کا نقصان ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اگر کسی عطار کی دکان میں جاتا ہے تو وہاں پر اگر عطر نہیں بھی لگاتا اپنے کپڑوں پر، لیکن اس دکان میں بیٹھنے کا اس میں اثر ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اگر کسی بٹی کی دکان میں جاتا ہے تو وہاں پر بیٹھنے سے اس کے جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کے کپڑوں میں فقط بدبو پیدا ہوگی۔ یہی مثال ہے ایک انسان کی، اگر انسان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، پروردگار عالم اگر انسان پر یہ کرم فرما دے، اسے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما دے، تو پھر اس کا فائدہ اسے اچھا ہوگا، اس کا عقیدہ اچھا ہو جائے گا، اس کے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک اچھا انسان، ایک باعمل انسان، خوش اخلاق انسان اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دے تو سارے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ نیک اعمال کو چھوڑ کر ان برے اعمال کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے، جو اس کے دوست، جو اس کی کمپنی والے رکھتے ہیں۔ اس لیے رب جلال فرماتا ہے فلا تاخذ بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ ہدایت اور نصیحت مل جانے کے بعد، ایمان کی دولت حاصل ہو جانے کے بعد پھر ظالموں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اور پھر یہ صحبت کا اثر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ایک ولی، اس کا ذکر کرنے والا جس زمین سے گزر جاتا ہے، جس زمین پہ اسے بیٹھنا میسر آ جاتا ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے وہ زمین بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور دوران سفر جب میدان قادسیہ سے گزرتے ہیں تو اپنے جانور سے، اپنی سواری سے اتر کر اس قادسیہ کی زمین پر، اس قادسیہ کے میدان میں زمین پہ وہ لے کر اڑتا پلٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھوں نے دیکھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی وہ سفر کرتے کرتے، ٹھیک ٹھاک سفر کرتے کرتے زمین پہ اتر کر زمین پر انہیں لوٹنا پلٹنا شروع کر دیا ہے۔ پوچھا حضور والا کیا بات ہے، کیا گرمی آپ کو آ گئی ہے، اس وجہ سے آپ نے زمین پہ لیٹ کر وہ آپ نے پسلینے کھانے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ وجہ نہیں، زمین کے اس حصے پر، قادسیہ کے اس میدان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ہے، آپ کے گھوڑے کی ٹاپیں یہاں سے گزری ہیں، آپ کے گھوڑے یہاں سے گزرے ہیں، اور آپ کی برکت سے، آپ کی یہاں سے گزرنے کی وجہ سے اس زمین کو وہ تجلیات و انوار اور برکات حاصل ہو گئی ہیں جن کی تجلیات میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں زمین پر ایسی پسلینے کھا رہا ہوں تاکہ وہ انوار و تجلیات مجھے بھی رب جلال عطا فرما دے۔ وہ انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں کے بعد، وہ انوار و تجلیات حاصل کرنے کے لیے میں زمین پہ الٹ پلٹ ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے حصہ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ زمین کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نسبت ہو گئی، وہاں سے گزرے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحبت یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی برکت والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر درختوں کو بھی عطا فرماتا ہے، زمین کے ذرات بھی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی صحبت کا اثر ہے کہ مسجد اس کی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذاکرین وہاں پہ آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے وہاں پہ آتے ہیں، اس لیے مسجد باقی زمین کے ذروں سے اس کا مقام افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ کی نسبت، اس کی صحبت اسے اللہ کے اولیاء کی صحبت میسر آتی ہے، مدینہ منورہ کو اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء کی صحبت میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کے حصے کو باقی زمین کے حصوں سے اشرف اور اعلیٰ سے فرما دیتا ہے، اسے رفعت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی اثر صحبت کا ہے، اور اسی لیے رب جلال فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکر
مع القوم الظالمین، کہ ہدایت اور نصیحت کے ملنے کے بعد پھر ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ دوستی کرنے کی، ان کی صحبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔